صحیح بخاری نمبر 6502 میں موجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آسمانی حدیث میں اللہ تعالیٰ چند اہم باتوں کا اعلان فرماتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے جو اپنے کسی نیک دوست سے دشمنی کرتا ہے۔ ایسا اس طرح ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کے دوست سے دشمنی ظاہر کرتا ہے وہ در حقیقت اس شخص سے بالواسطہ دشمنی دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ بالواسطہ طور پر مسلمانوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دوستی رکھیں اور ان کے لیے کبھی بھی کسی قسم کی دشمنی یا ناپسندیدگی کا اظہار نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں جیسا کہ شیطان کا رویہ ہے۔ باب 60 الممتحنہ آیت 1 مقدسیت صحیح بخاری نمبر 6502 میں موجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آسمانی حدیث میں اللہ تعالیٰ چند اہم باتوں کا اعلان فرماتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے جو اپنے کسی نیک دوست سے دشمنی کرتا ہے۔ ایسا اس طرح ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کے دوست سے دشمنی ظاہر کرتا ہے وہ در حقیقت اس شخص سے بالواسطہ دشمنی دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ بالواسطہ طور پر مسلمانوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دوستی رکھیں اور ان کے لیے کبھی بھی کسی قسم کی دشمنی یا ناپسندیدگی کا اظہار نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں جیسا کہ شیطان کا رویہ ہے۔ باب 60 الممتحنہ آیت 1 اے لوگو جو ایمان لائے ہو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنا۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی بھی صورت اس کے خلاف جنگ ہے، لہٰذا ایک مسلمان کو ہر قسم کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، بشمول اس کی اطاعت میں کوشش کرنے والوں کو ناپسند کرنا، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 3862 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی ہے کہ کوئی شخص کبھی بھی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین نہ کرے جیسا کہ ان کی توہین ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، اور جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی، اور اس گنہگار کو جلد ہی سزا دی جائے گی بشرطے کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ نیکی جو کسی کی نیت پر مبنی ہے لوگوں سے پوشیدہ ہے، مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کو ناپسند کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا نیک دوست کون ہے۔ لہذا مرکزی حدیث کا یہ حصہ تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے جیسا کہ لوگ چاہتے ہیں۔ اگلی بات جو زیر بحث اہم الہی حدیث میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان صرف اپنے فرائض کی ادائیگی سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور وہ رضاکارانہ عمل صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وضاحت اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دو قسموں میں تقسیم کرتی ہے۔ پہلا گروہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے واجبات جیسے فرض نماز اور لوگوں کے لیے جیسے فرض صدقہ۔ اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر پر صبر کرنے سے ہو سکتا ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا جاتا ہے وہ پہلے گروہ سے برتر ہیں، کیونکہ وہ نہ صرف اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں بلکہ رضاکارانہ طور پر نیک کاموں میں بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا یہی واحد راستہ ہے۔ جو اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا وہ اس اہم مقصد کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جدوجہد کیے بغیر ولیت حاصل کرنے کے تصور کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے وہ محض جھوٹا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم نمبر 4094 میں موجود ایک حدیث میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جب روحانی قلب پاک ہوتا ہے تو باقی جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، یہ عمل صالح کی طرف لے جاتا ہے۔ بس اگر کوئی شخص اعمال صالحہ مثلاً اپنے واجبات کو ادا نہ کرے تو اس کا جسم نجس ہے، یعنی اس کا روحانی دل بھی نجس ہے۔ یہ شخص کبھی اللہ تعالیٰ کے قرب تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ سب سے بڑا رضاکارانہ عمل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر مبنی ہو۔ جو کوئی بھی اپنی روایات پر مبنی رضاکارانہ اعمال صالحہ انجام دینے کا انتخاب کرتا ہے اسے شیطان نے دھوکہ دیا ہے، کیونکہ کوئی بھی راستہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں لے جا سکتا سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور اعمال کے۔ باب 3 علی عمران آیت 31 کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ دوسرے اعلیٰ گروہ میں شامل متقی مسلمان بھی وہ ہیں جو اس مادی دنیا کی فضول اور فضول چیزوں سے بچتے ہیں۔ یہ رویہ انہیں اپنی کوششوں کو رضاکارانہ نیک اعمال انجام دینے پر مرکوز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہی وہ گروہ ہے جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر سب کچھ محبت، عداوت، عنایت اور روک کر اپنا ایمان مکمل کیا۔ سنن ابو داؤد نمبر 4681 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ مزید برآں اس اعلیٰ گروہ کے مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ انہیں عطا کی گئی ہر نعمت کو استعمال کریں، جیسے کہ ان کی توانائی اور وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ وہ ان کو ایسے طریقوں سے استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں ان کو فائدہ پہنچائیں گے، خواہ یہ طریقے جائز ہوں۔
اس کے بعد جو اہم حدیث زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص فرائض کی ادائیگی اور نفلی اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پانچوں حواس کو برکت دیتا تاکہ وہ ان کو اس کی اطاعت میں استعمال کرے۔ یہ نیک بندہ بہت کم گناہ کرے گا۔ ہدایت میں اس اضافے کی طرف باب 29 العنکبوت آیت 69 میں اشارہ کیا گیا ہے، اور جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے۔ یہ مسلمان فضیلت کے اس درجے کو پہنچ جاتا ہے جس کا ذکر صحیح مسلم نمبر 99 میں موجود حدیث میں آیا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک مسلمان عمل کرتا ہے جیسے نماز، گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ جو اس درجے تک پہنچ جائے گا وہ اپنے دماغ اور جسم کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ وہ ہے جو جب بولتے ہیں تو اللہ کے لیے بولتے ہیں، جب خاموش ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے خاموش رہتے ہیں، جب وہ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے کام کرتے ہیں، اور جب وہ ساکت ہوتے ہیں تو اس کی خاطر ہوتے ہیں۔ یہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کا ایک پہلو ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس بااختیاریت میں مشکلات سے صبر کے ساتھ نمٹنا اور شکر کے ساتھ آسانی کے اوقات شامل ہیں، جس میں ان نعمتوں کا استعمال شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ اس بااختیاریت میں ذہنی سکون حاصل کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ جو شخص بااختیار ہے اس کی ذہنی حالت آسانی سے متزلزل نہیں ہوگی اور نہ ہی اس دنیا میں مختلف حالات سے ٹوٹے گی۔ زیر بحث مرکزی حدیث میں اگلی بات یہ ہے کہ اس مسلمان کی دعا پوری ہوگی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ اور پناہ دی جائے گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک واضح سبق ہے جو حلال دنیا کی خواہش رکھتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کے سوا کسی ذریعہ سے ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی روحانی استاد کوئی اور شخص کسی شخص کو اس وقت تک چیزیں نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش نہ کرے، اور ان چیزوں کو حاصل کرنا ان کا مقدر۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دونوں جہانوں میں دوسری پناہ اور حفاظت نہیں کر سکتا اور نہ دے گا۔ یہ حفاظت اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سے کچھ لوگوں کی خواہش مندانہ سوچ ختم ہو جاتی ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قائم رہ سکتے ہیں اور پھر بھی اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں، خاص طور پر آخرت میں کسی اور کی شفاعت سے۔ حالانکہ قیامت کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ایک حقیقت ہے، لیکن اس تنزیہ انداز سے کم تر سلوک کسی کو اس سے محروم نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کو ختم کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب صرف اس کی سچی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر پر صبر کرنے سے۔ السلام علیکم۔ باقی تمام مشروع طریقے باطل ہیں اور خواہش مندانہ سوچ کے سوا کچھ نہیں، جس کی اسلام میں کوئی قدر و وزن نہیں۔ نجات